سلسلے وار جو میں نے بیان کیا اس میں حضور کا مبارک یوم پیدائش اور حضور کی ولادت طیبہ اور حضور کے دودھ پینے کے ایام خصوصاً میں نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اسی رات کے لیے کہ آج کی یہ جو شب ہے یہی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جان کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو آج ان خاص حالتوں کا تذکرہ ہوگا۔ آپ حضرات اطمینان اور سکون سے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے مفصل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، صرف خالق تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میری ذات پہچانی جائے، میری ذات کو لوگ پہچانے، تو لوگ بھی نہیں تھے، کائنات بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا کہ اس کی ذات کو پہچانا جائے تو اس نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ صحابہ کرام نے متعدد بار پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نور کو اللہ نے پیدا کیا اور اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، ایک حصے سے لوح بنایا، ایک حصے سے قلم بنایا، اور ایک حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے جس میں مفصل طریقے سے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو بنا کر کے اسی نور سے اس کائنات کی تخلیق کی۔ اس دنیا کی بھی تخلیق فرمائی جو ہمارے آپ کے سامنے ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کائنات کی بھی تخلیق کی جو ہم نہیں دیکھتے۔ عرش ہم نہیں دیکھتے، کرسی ہم نہیں دیکھتے، لوح ہم نہیں دیکھتے، قلم ہم نہیں دیکھتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ان چیزوں کی تخلیق اور ان چیزوں کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ ہمیں اور آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ ہمارے جسموں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، اور ہماری روحیں عالم بالا میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے سے پہلے، انسان بنانے سے پہلے انسان کی روحوں کو پیدا کیا، اور 2 مرتبہ ان روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں۔ ایک مرتبہ اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جس میں مومن کی بھی روحیں تھیں، کافر کی بھی روحیں تھیں۔ ہر شخص، ہر انسان
آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئے یا آنے والے ہیں یا آئیں گے، ان تمام کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تو اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت کا، اپنے خدا ہونے کا ان سے اقرار کروایا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تو فرمایا الستُ بربکم، اے روحو یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہی کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ تمام روحوں نے عالم بالا میں اللہ کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا، اس کے رب ہونے کا اقرار کر لیا ہے، اور دنیا میں آ کر کے جن روحوں نے اس اقرار کو سلامت رکھا ہے وہ مومن کی روح ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں آ کے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے خدا ہونے کو تسلیم نہیں کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے اس وعدے کے خلاف کیا ہے جو انہوں نے عالم بالا میں کر رکھا تھا اللہ سے۔ تو ایک تو یہ وعدہ تھا، ایک یہ مجمع تھا، ایک یہ اجتماع تھا جو اللہ نے روحوں کے درمیان اکٹھا کر کے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا۔ اور دوسرا اجتماع ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام جتنے ہیں 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 باختلاف روایت، جتنے انبیاء کرام ہیں سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے نبیوں کی روحوں یہ بتاؤ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس رسول کو بھیجوں گا جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس سے وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو انبیاء کرام کی روحوں نے اللہ رب العزت کے اس وعدے پر جواب کیا دیا تھا؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ تم نے سنا، کیا تم اس کا اقرار کر رہے ہو؟ کیا تم اس پر وعدہ لیتے ہو، وعدے کی پابندی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ساری روحوں نے، انبیاء کرام کی تمام روحوں نے یہی کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا اجتماع تھا جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی روحوں کے درمیان اپنے آخری پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے انبیاء کرام سے وعدہ لے رہا۔ گویا کہ انسانوں کی روحوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا، اور نبیوں کی روحوں کے درمیان اللہ کا اپنے نبی کی روح اور اپنے نبی کی نبوت و رسالت پر اقرار کروانا، اپنے نبی کا تذکرہ کرنا، حضور کے آنے کا تذکرہ کرنا کہ ثم جاءکم رسول مصدق، کہ جب وہ آئے گا تمہارے پاس رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اپنے نبی کا تذکرہ کرنا نبیوں کی روحوں کے درمیان، وہ بھی کس کا تذکرہ؟ آنے کا تذکرہ کرنا۔ تو نبی کے آنے کا تذکرہ کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے، اور یہ سنت الہی ہے۔
نبی کی میلاد یعنی نبی کے آنے کا تذکرہ کرنا، وہ بھی نبیوں کی روحوں کے درمیان، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اگر ہم اور آپ آج اس رات میں اکٹھا ہو کر اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم کوئی بدعت یا ناجائز کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی وضاحت اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام روحیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں سے اپنے آخری پیغمبر کے بارے میں وعدہ کیا جس کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو اللہ کے نبی تو ابھی نہیں آئے تھے، آخری پیغمبر، تو وہ ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ وعدہ تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی آخری پیغمبر۔ تو آدم علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو اس وقت تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو تو دنیا میں نہیں بھیجا، تو وہ کس پر ایمان لائیں گے اور کس کی مدد کرنے کی بات ہو رہی؟ نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی روح سے وعدہ لیا گیا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ تو نوح علیہ السلام کہ تو بہت زمانے کے بعد اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے نور کو ہر نبی کے پشت میں اور اس کے ماتھے میں جلوہ گر فرمایا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام بھی کائنات میں ایک شے ہیں، اور جب ان کا خمیر اور ان کی مٹی کو گوندھنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور اس میں جس روح کے پھونکنے کی اللہ بات کر رہا ہے اس روح سے مراد نور محمدی ہی ہے جو ان کے ماتھے پر چمک رہا تھا، اور جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے عرش کے پتوں پر لکھا ہوا یہ دیکھا تھا کہ جہاں لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی کا نور حضرت آدم کے ساتھ بھی تھا، حضرت نوح کے ساتھ بھی تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی تھا، اور جتنے انبیاء کرام آئے سب کے ساتھ تھا، اور یہ سب کے سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے والا ہے، اسی لیے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو اس دنیا میں نبھاتے ہوئے آئے۔ چنانچہ تقریباً ہر نبی نے اپنے آخری پیغمبر کی بشارت اپنی امت کو دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو تذکرہ ہی ہے قرآن پاک میں، انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے کہ ایک رسول میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اللہ کے نبی کا نام دو ہے، ایک احمد ہے اور ایک محمد۔ اللہ کے نبی کا جو محمد نام ہے یہ آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور جو آپ کا احمد نام ہے یہ آپ کا آسمانی نام ہے۔ محمد دنیاوی نام ہے اور احمد آپ کا آسمانی نام ہے، اور دونوں کا معنی آپ دیکھیں، محمد کا مطلب ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات، وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ عربی ڈکشنری میں آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا، محمد کا معنی ہوتا ہے وہ شخصیت، وہ ذات، وہ آدمی، وہ رسول جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔
تو اللہ کے نبی کا جو یہ دو نام مبارک ہے، ان دونوں کا ترجمہ آپ کرو اور حضور کی شخصیت کو دیکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کی ہی وہ ذات ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ اس کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت انسانوں میں نہیں گزری ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ تو آپ کے دو نام مبارک، ایک احمد اور ایک محمد، تمام انبیاء کرام نے آپ کے آنے کی خوشخبری دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو ان پاکیزہ نبیوں کے جسموں میں اللہ نے رکھا، اور یہ کے بعد دیگر زمانے گزرتے گئے وہ نور منتقل ہوتا رہا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں نمرود نے ان کو ڈالا تھا، آخر ان کا جسم اس آگ میں پہنچ کر کے کیسے جل سکتا تھا جبکہ ان کے جسم میں نور محمدی موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس دریا کو پار کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ معجزہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی وہ نور محمدی موجود تھا کہ جن کے ذبح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے میڈھا لا کر کے جبریل کے ذریعے سے ان کے نیچے رکھوا دیا تھا۔ تو تمام نبیوں میں اللہ کے نبی کا نور موجود رہا، اور ہوتے ہوتے خاندان بنی ہاشم میں، قبیلہ جرہم سے نکل کر خاندان بنی ہاشم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت میں منتقل ہوا۔ اور 12 ربیع الاول، یہ ربیع الاول جو نام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے پیدائش کے وقت اس کا نام رکھا گیا، پہلے سے ہی اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والے مہینے کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہی نام ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ربیع کے معنی ہوتے ہیں موسم بہار، فصل بہار، اور اول معنی ہوتا ہے پہلا۔ تو عربوں کے ہاں وہ موسم جو سب سے پہلے بہار لے کر کے آتا تھا، اس موسم کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی نہ زیادہ سردی کے موسم میں بھیجا، نہ زیادہ گرمی کے موسم میں بھیجا، ایسے معتدل موسم میں بھیجا جس کو عرب والے ربیع الاول کہا کرتے تھے، یعنی موسم بہار کہا کرتے تھے۔ اور موسم بہار کی پہلا موسم اور پہلا مہینہ جسے کہا کرتے تھے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور رات اور دن کے اس درمیان بھیجا کہ جس میں کسی کو شکایت نہ رہے، کہ دن میں اگر پیدا ہو تو رات کو شکایت رہے، رات میں پیدا ہو تو دن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کن ہو کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ اس شرف سے کیوں محروم رکھا، تو نے مجھ میں کیوں نہیں حضور کو پیدا کیا۔ تو ایسے وقت صبح صادق کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تاکہ رات گزرتے گزرتے حضور کا دیدار کر لے اور دن آتے آتے حضور کا دیدار کر لے۔ یہ حکمت تھی، اور عام بچوں کی طرح آپ کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام عورتوں کو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حضور جب پیدا ہوئے تو مجھے بالکل درد محسوس نہیں ہوا۔ اور حضور کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا نور نظر آیا جو زمین سے لے کر کے آسمان تک تھا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام جو بہت دور ہے مدینہ مکہ سے، کہتی ہیں میں اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کا مشاہدہ کر لیا۔ حضور کی ولادت سے پہلے چند چیزیں جو عجوبے کے طور پر پیش آئیں کہ ملک فارس میں، ایران میں وہ آتش کدہ تھا، ایک آگ جلائی گئی تھی جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی،
اور اس کی تاریخ جب ملائی گئی تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو 1000 سال سے نہیں بجھی تھی وہ بھی اچانک بجھ گئی۔ اور اس زمانے میں حضور کی ولادت سے پہلے کے جو حالات تھے قحط سالی تھی، تو جس سال حضور پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قحط سالی کو ہریالی میں تبدیل فرما دیا۔ جانوروں کے پستانوں میں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے آنے کی برکت کی وجہ سے ان جانوروں کو تر و تازہ فرما دیا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مکہ میں جس کے یہاں بھی ولادت ہوئی صرف لڑکے کی ہی ولادت ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو اس زمانے جاہلیت میں وہ لوگ لڑکیوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر وہ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کا کوئی خاص مقام معاشرے میں نہیں تھا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو پوری زندگی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس عورت کو مہینے میں جو نیچرلی مسئلہ ہوتا ہے خون کا، حیض کا، انسی کا، وہ ان حالات میں اس عورت کے ہاتھ کا نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، اس کو ایک تیسری مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کے گلے میں رسی ڈال کر کے اسے بازاروں میں گھمایا جاتا، اور جب وہ ناپاکی کے حالت میں رہتی تھی تو اس کا کھانا پینا، اس کا پلیٹ، اس کا سونا سب الگ کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درگور ہوتی ہوئی بچیوں اور ان مظلوم عورتوں کی فریاد اللہ نے سنی اور اپنے محبوب کو بھیجا اس کائنات میں، جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق انہیں واپس دلائے، عورتوں کے حقوق پر بات کی، وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے بارے میں جس نے ان کی حفاظت کے لیے صحابہ سے اور لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہے اور وہ ان دونوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے تو کل جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے ایک انگلیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 12 ربیع الاول شریف 571 عیسوی میں اس کائنات میں بھیجا صبح صادق کے وقت، اور جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے ناف کاٹنے کے لیے کسی دائی کو نہیں بلایا، آپ ناف بریدہ یعنی پہلے سے ہی کٹا ہوا آپ کا ناف تھا، آپ کی جب ولادت ہوئی ناف بریدہ پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے کہ حضور کے ان اعضائے مخصوصہ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دکھانا پسند نہیں کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسی عورتیں آئیں جن کے بارے میں نے کبھی سنا نہیں تھا، اور وہ مجھے بشارت دے رہی تھی کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے یہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضور پیدا ہوئے کچھ دیر کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس موجود تھے تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، تو کسی کہنے والے نے اور کسی ندا دینے والے نے یہ ندا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں غسل دیا ہے، اور کوئی فرشتہ یہ بھی ندا کر رہا تھا کہ انہیں لے جاؤ اور مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، پورب اور پچھم کی اور پوری کائنات انہیں دکھا دو، اس لیے کہ اس کائنات کی آخری امید اور آخری کرن بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور ایسی رحمت بنا کے بھیجا کہ جب انسان کی انسانیت بھی پناہ مانگ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے انسان کو انسان کی اہمیت بتائی۔ ان عربوں کے ہزاروں سال کی جو دشمنیاں تھیں وہ اللہ کے نبی کے آنے سے آپس میں مٹ گئی، وہ جن کے یہاں
چوری ڈکیتی کرنا، شراب پینا اور زنا کرنا اور ظلم کرنا کوئی معیوب کام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ نبی کی برکت کی وجہ سے وہ ایسے شریف انسان بن گئے کہ کسی شاعر نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ غیروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ غیروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ذات تھی، آپ کی نظر تھی کہ ایسے لوگوں کو آپ نے راہ راست پر لا دیا، اور نہ یہ صرف کہ وہ راہ راست پر آ گئے بلکہ وہ خود راہ دکھانے والے بن گئے۔ پہلے گناہوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اب وقت آیا کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرنے لگے اور ہم سب کے امام بن گئے، ہم سب کے سابقین اولین بن گئے۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے اور درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول شریف اسی شب کے آخری حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ حضور کی پیدائش ہوئی، سب سے پہلے آپ نے جس کا دودھ پیا وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نام کی تھی، اس کا دودھ پیا آپ نے۔ اور عرب میں ایک دستور تھا کہ عورتوں کی جب ولادت ہوتی ان کے یہاں بچے وغیرہ کی تو وہ اس کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے دور گاؤں دیہات میں بھیجا کرتی۔ اسی دستور کے مطابق حضور کو بھی گاؤں دیہات میں بھیجا گیا اور آپ کو 2 سال تک مکمل دودھ پلانے کا شرف جسے حاصل ہے اس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ یہ جب مکہ میں بچہ لینے کے لیے آئی تھی تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا اور ان کے ساتھ جتنی عورتیں آئی تھی سبوں نے امیر امیر گھروں کے بچے لے لیے اور سبوں نے حضور کے در پر آ کر کے جب یہ سنا کہ ان کے باپ نہیں ہے تو وہ واپس پلٹ جاتی تھی۔ وہ آخر میں یہ بھی واپس جانے ہی والی تھی کہ ان کے شوہر نے کہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ انہی کو لے لیا جائے جن کے باپ نہیں۔ اور آپ کی برکتیں یہ ظاہر ہوئی کہ جب وہ آپ کو لے کر کے چلی تو جس اونٹنی پر سواری کر کے آئی تھی وہ اونٹنی پہلے بہت کمزور تھی، جو کئی منزلیں طے کرنے کے بعد مکہ پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ان کے جتنے ساتھ میں آنے والی عورتیں تھیں ان سے آگے وہ اونٹنی نکل گئی اور اپنے علاقے میں لے گئیں۔ تو جب آپ کی برکتیں اور آپ کی رحمتیں وہاں کے لوگوں نے محسوس کیا، دیکھا، تو ان کو مبارکباد دینے لگی کہ آخر کتنا مبارک تمہارا بچہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور کے ذریعے سے وہ لوگ بیماریوں سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے حضرت حلیمہ کے گھر آیا کرتے اور کہتے تھے کہ ان کا چھوا ہوا پانی ہی مجھے مل جائے تو ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائے۔ تانتا لگ جاتا تھا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بڑا سا گڈھا کھدوایا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ڈالوا دیے اور پھر لوگوں کو یہ اجازت ہو گئی کہ وہ آ کر کے اسی گڈھے سے پانی لے کر کے جایا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ دودھ پینے والے حضرت حلیمہ کے ساتھ ایک اور تھے جو آپ کے رضاعی بھائی کہلاتے ہیں۔ بچپن میں بھی حضور نے اس بچپن میں کہ جب آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے اس وقت اسے شعور نہیں ہوتا، مگر حضور کی یہ خاص بات ہے کہ اس دودھ پیتے ہوئے زمانے میں بھی آپ نے اپنے بھائی کا حق نہیں مارا۔ جس پستان سے وہ پیتے تھے اس پستان کو جب حضرت حلیمہ ان کے منہ میں ڈالتی تو حضور منع کرتے تھے، پیتے ہی نہیں تھے اور ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے جو ان کا حق تھا۔ یعنی بچپن میں ہی اپنے بھائی کا حق لوگوں کو سمجھایا اور کبھی حق تلفی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، جب 2 سال کی عمر مبارک ہو گئی تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ وعدے کے مطابق ان کو واپس کر دیا جائے، واپس مکہ لے کر کے آئیں، لیکن مکہ میں اس وقت ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس بیماری کا بہانہ بنا کر کے انہوں نے واپس پھر حضور کو لے جا کر کے 6 مہینہ اور رکھا، گویا کہ 2.5 سال
اللہ کے نبی کی کفالت اور رضاعت کی ذمہ داری سنبھالنے والی خوش نصیب عورت کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ جب 2.5 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور 2.5 سال میں عام بچوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی نشو و نما ان عام بچوں سے کہیں بہتر تھی اور کہیں زیادہ تھی۔ دن میں آپ محسوس کرتے تھے کہ میرے جو اور بھائی لوگ ہیں وہ دن میں رہتے نہیں ہیں، تو آپ نے حضرت حلیمہ سے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ بکریاں ہیں وہ چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ضد کیا کہ مجھے بھی جانا ہے، چنانچہ حضور کے بچپنے کی سنت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان دودھ میں شریک بھائیوں کے ساتھ جنگلوں میں جاتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور مستند روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کو یہ ذمہ داری ضرور دی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بکری ضرور چرایا۔ اس کے پیچھے علماء نے جو حکمت لکھی ہے وہ بہت پیاری ہے کہ چونکہ یہ انبیاء کرام لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تو پریکٹیکلی اللہ رب العزت پہلے جانوروں کی رہنمائی ان سے کرواتا ہے، تاکہ بعد میں جب انسانوں کو انہیں چرانا ہو، مطلب ہدایت کی راہ دکھانی ہو، تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور یہ بکری چرانا کوئی عیب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ بکری چرانے جاتے تو جنگلوں میں خوفناک شیر جو ہوا کرتے تھے وہ بھی انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے، اور بکریاں بے خوف و خطر ہر جگہ چرا کرتی تھیں، نگرانی ان کی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ ہوا، بکری چرانے بھائی کے ساتھ گئے، اور بھائی واپس آیا دوڑا دوڑا، اور اپنی ماں سے ایک عجیب واقعہ اس نے بتایا کہ میرے بھائی محمد کو چند سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ آئے اور انہوں نے ان کو لٹایا اور لٹا کر کے ان کے سینے کو چاک کیا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو دوڑی دوڑی گئیں تو دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے مسکرائے، تو پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اس عمر میں فرمایا کہ میرے پاس کوئی آیا جس کے لباس سفید تھے اور نورانی چہرہ تھا، اور آنے والے نے میرے سینے کو چاک کیا اور کچھ اندر رکھا اور کچھ نکالا اور پھر برابر کر دیا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا رکھا اور کیا نکالا۔ یہ وہ سینے مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ جو پہلی مرتبہ ہوا کہ حضرت حلیمہ کے یہاں ہوا، اور اس کو شق صدر بولتے ہیں۔ یہ خود اللہ کے نبی کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن میں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ بچوں میں جو فطری طور پر کھیل کود کی طرف جو میلان پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس میلان سے، اس لہو و لعب اور خرافات سے محفوظ ہو گئے۔ اور ایک دوسرا مرتبہ ہوا جو 10 سال کی عمر شریف میں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے اور اس کے بعد بلوغت کے ایام آتے ہیں، بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، 12ویں سال میں تو شرعی طور پر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، تو بلوغت سے پہلے 10ویں سال میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے سینے مبارک کو فرشتوں کے ذریعے سے چاک کر کے اس میں نور بھرا۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ جوانی کی شروعات میں جو غلط خیالات اور اس طرح سے خرافات ذہن و فکر میں آتے ہیں، ان تمام خرافات سے اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو شق صدر ہوا اللہ کے نبی کا، وہ غار حرا میں وحی کے نزول سے پہلے ہوا، کہ اب اس سینے میں قرآن پاک کو اتارنا تھا، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس قرآن کو اللہ نے اپنے نبی کے سینے میں اتارنے سے پہلے سینے مبارک کو چاک کروایا۔ اور چوتھی مرتبہ معراج،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا چاہا تو اس وقت جبریل کے ذریعے سے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور اس میں نورانیت بھری گئی۔ اسی کا ذکر ہے قرآن پاک کے سورہ الم نشرح میں، جس میں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اس بوجھ اور اس تکلیف کو جو آپ کے پیٹھ پر، آپ کے پشت پر محسوس ہو رہی تھی، کیا ہم نے اسے اٹھا کر کے الگ نہیں کیا؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو بلا شبہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، بلا شبہ تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ تو سورہ انشراح جو 30ویں پارے میں ہے، جس میں شق صدر کا ذکر ہے، تو میں بچپنے کا ذکر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں چاک ہوا۔ جب یہ واقعہ حضور نے ان سے بتایا تو ان کو عجیب لگا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی جو اس زمانے کے حساب سے کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے کوئی شے آ گئی ہو، کسی نے حملہ کر دیا ہو، اور غلط علم کے ذریعے کسی نے حضور کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہو۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی، وہ لے کر کے آئیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ جب آپ لے کر کے دوبارہ جانے والی تھی تو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ لے کر کے جانے والی تھی، ابھی اچانک کیوں واپس لے کر کے چلی آئیں؟ تو انہوں نے یہ واقعہ پورا بتایا کہ مجھے خوف ہے کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر آئے گی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بہت مبارک بچہ ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کا یہ جو بچپن ہے، 2 سال تک آپ نے دودھ پیا اور 6 مہینے تک اور وہی رہے، اسی لیے دودھ پلانے کی مدت میں فقہا کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 2 سال تک دودھ پلانا سنت ہے اور بعض کے نزدیک 2.5 سال تک دودھ پلانا سنت ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی حدیث اس حضور کے بچپن سے لی۔ اب یہ آج کی جو یہ شب ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، مکہ کے لوگ، میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ ویسے ہی طواف کرتے تھے، مگر یہ کہ ان کا عقیدہ الگ تھا، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ان کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ انہوں نے جا کر کے اس کو اپنی گود میں لیا، یعنی حضور کو اپنی گود میں لیا اور لا کر کے خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے چلے۔ بیت آمنہ سے، آمنہ کے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف لے کر کے چلے۔ تو روایت میں ہے کہ کچھ لوگ حرم میں طواف میں مشغول تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، اور یہ روایت کتابوں میں لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ عبد المطلب ان کو کعبہ کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ کعبہ خود ان کی طرف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یعنی اللہ رب العزت نے چونکہ اللہ کو اپنے اس آخری اور مقدس گھر کی عظمت بھی بحال کرنی تھی اور اسے بتوں سے پاک کروانا تھا، تو اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے کروانا تھا۔ کعبہ کی عظمت آج جو لوگوں میں مسلم ہے، یہ حضور کی دین ہے۔ کعبہ کی حرمت اور اس کی عظمت، بلکہ وہ خود جو امن کا گہوارہ ہے، جو حرم کہلاتا ہے، اس حرم کو حرم بنایا اللہ نے تو اپنے نبی کے ذریعے سے، اور حضور نے تیر لگا کر کے جہاں تک پھینکا، اور تیر جہاں تک جا کر کے گرا، اس پورے حد کو حرم کہتے ہیں۔
جہاں پہ نہ کوئی کسی جانور کو مار سکتا ہے، نہ کسی انسان کو مار سکتا ہے، حتیٰ کہ وہاں لگی ہوئی کسی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے، اور اگر حالت احرام میں ایسا کر لے گا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ یہ حضور کی عظمت ہے اور آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت خوبصورت پیدا کیا، عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان کے ہاتھ میں جو نیبو تھا اس کو کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں۔ تو حضرت عائشہ اور بعض دیگر عورتوں نے حضور سے پوچھا کہ ان کا حسن کیسا تھا کہ جن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، میرے حسن کو اللہ تعالیٰ نے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ 70 پردوں میں چھپے ہوئے حسن کا یہ عالم ہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ حضور حرم پاک میں یعنی مسجد نبوی کے صحن میں اجالی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر ایک سرخ دھار دار والی چادر ہے اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند روشن ہے اور حضور اسی روشنی میں مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ فرما ہے، تو میری نگاہیں کبھی آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کی طرف جاتی تھی اور کبھی حضور کے چہرے پر جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا حضور کا چہرہ تھا، اور بے پناہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا کی تھی۔ یہ دیکھنے والے پر ڈیپینڈ تھا۔ ابو جہل نے ایک بار حضور سے کہا تھا معاذ اللہ کہ مجھے تمہارا چہرہ سب سے برا لگتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چہرے کو اللہ نے آئینہ بنایا، اور آئینے میں جو چہرہ لے کر کے جاؤ گے وہی نظر آئے گا۔ تو تیرا چہرہ حقیقت میں برا ہے، اس لیے تو جب آئینے میں یعنی مجھے دیکھتا ہے تو تجھے برا نظر آتا ہے۔ اور حسن اگر کوئی دیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے بہترین کام کیا پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے کام ہیں مگر مجھے سب سے پیارا کام جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنا۔ حضور کا چہرہ نہ بالکل سفید تھا بلکہ گندمی چہرہ تھا، اور نور کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ دانتوں کے درمیان بتاتے ہیں تھوڑی سی خالی جگہیں تھی جو موتیوں کی طرح اس طرح سے پروئے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور آپ کی زلفیں مبارک آپ کے کان کی لو تک اتنی لمبی آپ زلف رکھتے تھے، اور اس میں اس طرح سے تیل لگاتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے تھے کہ آپ کا کرتا مبارک آپ کے تیل سے تر رہتا، زلفوں میں آپ اس طرح سے تیل لگایا کرتے۔ گویا کہ زلف رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، اور بالوں میں تیل لگانا بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت پست تھا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ برا محسوس کریں، بلکہ درمیانی قد تھا، اور گورا اور خوبصورت چہرہ، اور نہ آپ بہت زیادہ موٹے تھے نہ بہت زیادہ پتلے تھے، بالکل درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پہلی بار دیکھتا تو ہیبت کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو جاتا، جس نے آپ کو پہلی بار دیکھا۔ اور یہی دیکھنے کا تو ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو مدینہ میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں آئے اور مجھے خبر ملی کہ یہ آئے ہوئے ہیں جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی جا کر کے ان کی بات سنوں، ان کو دیکھوں کون ہیں۔ وہ توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا
تو میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضور کے جسم مبارک کی بات تھی، اور حضور کے جسم مبارک میں اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی تھی۔ صحابہ کرام آپ کے گلیوں سے گزرنے کو پہچان لیا کرتے تھے کہ اس گلی سے حضور گزرے ہوئے۔ عورتیں، حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ عورتیں شادیوں کے موقع پر آتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا پسینہ اپنی شیشیوں میں بھر کر کے لے جاتی تھی، اور جب دلہنوں کو سجاتی تھی تو اس میں عطر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ حضور کا سایہ زمین پر نہیں تھا، حضور کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ حضور کی یہ تعریفات کرو تو ہے تو مسلمان مگر ان کو بڑی تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، نام حضور کا لیتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں جو حضور لے کے آئے، روزہ وہ رکھتے ہیں جو حضور لے کر کے آئے، حج و زکوٰۃ وہ جو حضور نے سکھا دیا، مگر جب یہ تعریفات کرو تو انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اور یہاں اس جگہ پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے جو صحابہ کے درمیان تھا، ایمان تو حقیقی یہ ہے کہ صحابہ جس طرح سے حضور سے محبت کرتے تھے۔ کل آؤ بیان میں بتاتا ہوں کہ جنگ احد میں صحابہ نے اپنی جانوں کو نذرانے کے طور پر کس طرح سے حضور پر نچھاور کیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ کل آئیے تو اس کا تفصیلی تذکرہ میں کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ملے گی، اور یہ خوشخبری سن کر کے گئے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی تھے جن کا قد چھوٹا تھا، یعنی کم عمر تھے، وہ عمر نہیں تھی کہ جنگ میں جا سکیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ہٹا دیا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تو وہ اپنے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے، اور حضور سے ضد کرنے لگے کہ نہیں نہیں میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بڑا ہوں، دیکھیے میں بڑا ہوں۔ کیا جذبہ تھا جنگ میں جانے کے لیے اور شہادت کے لیے۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی تو ایک اور آئے، وہ بھی کم عمر تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم کم عمر ہو اور کم عمروں میں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ضد پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ سنیے، یہ جو مجھ سے پہلے جن کو اجازت ملی ہے ابو رافع، ان کو مجھ سے لڑا دیا جائے میں ان کو پٹک دوں گا، میں ان سے جیت جاؤں گا، میری کشتی کرا دی جائے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ پروانے کی طرح شمع پر نچھاور ہو رہے ہیں، یہاں لوگ جان چراتے ہیں کہ کیسے جان بچ جائے، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ کسی طرح سے بھی اپنی جان حضور پر نچھاور ہو جائے۔ جب لوگوں کو حضور کی تعریف نہیں ہضم ہو رہی ہے، لوگوں کو حضور کے اوصاف و کمالات ان کے دلوں میں نہیں اتر پا رہے ہیں، وہ حضور کے لیے جان کیسے دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ایمان کا جو پیمانہ بنایا تھا نا، لا یؤمن احدکم، بخاری کی حدیث ہے، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے وہ اپنے اولاد، اپنے باپ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ پیمانہ حضور نے دے دیا، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت برائے نام ہے، حضور کی تعریفیں انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں کا تو کام ہے کہ ہم الحمدللہ، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے اس قول پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس کے ذکر کو بلند کیا ہے
اس کا ذکر کوئی لاکھ گھٹانا چاہے وہ اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ جسے بلند کرے گا وہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی جو آنے والی زندگی ہے یہ پچھلی زندگی سے بہتر ہوتی جائے گی. یعنی ہر آن آپ کا رتبہ بڑھتا جائے گا، آپ کی شان بڑھتی جائے گی. تو ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے شان کو کسی حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ ہر آنے والے دنوں میں یہ آپ کی شان اور آپ کا رتبہ بڑھتا ہی جائے گا. اور یہی وہ تفسیر ہے جس پر اہل سنت و جماعت کا عمل ہے کہ ہمارے نزدیک حضور کی ذات تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا. اور اس بارے میں بہت حکمت کی بات لکھی گئی ہے تاکہ آپ کے مبارک سائے پر کسی کا پیر نہ پڑے، کسی کا قدم نہ پڑے. صلح حدیبیہ دیکھ لو آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کے درمیان وضو فرما رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے عروہ ابن مسعود آئے اور وہ حالت کفر میں تھے، یعنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ حضور جب وضو کرتے ہیں اور آپ کے جسم مبارک سے وہ پانی نیچے گرتا ہے دھلنے کے بعد تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. کون سی محبت تھی، کون سی عظمت تھی کہ وہ پانی جو حضور کے جسم سے لگا ہوا ہو اس جسم کے لگے ہوئے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور اسے لے کر کے کیا کرتے تھے اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر مل لیا کرتے. حضور جب تھوکتے تو اس تھوک کو بھی وہ لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے. اور یہی وہ دیکھ کر کے عروہ ابن مسعود جب مکہ کے کافروں کی طرف گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ شرطیں مان لو، اس لیے کہ میں نے کسریٰ کے بھی دربار میں دیکھا ہے، نجاشی کے بھی دربار میں دیکھا ہے، روم اور ایران کے بادشاہوں کی بادشاہی بھی دیکھی ہے. کسی کے ماننے والے اپنے بادشاہ کی یہ تعظیم نہیں کرتے جو محمد کے ماننے والے محمد کی کرتے ہیں. تو صحابہ تھے، ان کے درمیان حضور کی محبت تھی. آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب حملہ کیا گیا، میں سے یہ واقعہ بتاتا ہوں جو محبت پہ دلالت کر رہی ہے. تو ایک شخص نے آپ پر تلوار ماری، وہ تلوار آپ کے اس ٹوپی پر لگی جو لوہے کی ٹوپی تھی جو آپ پہنے ہوئے، تو اس کی اندر سے نوک حضور کے چہرے مبارک میں دھنس گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد ایک صحابی نے اس کو جب نکالنا چاہا اس نوک کو جو دھنسی ہوئی تھی تو وہ نکل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے اپنی دانت سے حضور کے چہرے مبارک میں گھسے ہوئے اس نوک کو نکالا اور اتنی تیزی کے ساتھ نکالا کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے. حوالہ دیکھنا ہے تو بخاری شریف میں باب غزوۃ الاحد دیکھ لیں، جس میں اللہ کے نبی نے احد میں جو کچھ کیا اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں سیاہ سکہ. ان کے دانت ٹوٹ گئے خود کے نکالتے ہوئے. بالآخر وہ نکلا تو اس جگہ سے خون گرنے لگا، تو انہوں نے اپنی چلو میں اس خون کو بھر لیا اور پی لیا. صحابی نے اس خون کو پی لیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ تاکہ آپ کا خون مبارک میرے جسم میں چلا جائے اور مجھے جہنم کی آگ نہ جلا سکے. وہ صرف عمل کی بات کرتے ہیں، نماز اور جماعت کی. حضور کی ذات بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کے عمل سے حضور کی ذات کو کیوں نہیں ثابت کرتے کہ صحابہ کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے حضور سے. صحابہ کو حضور کے جسم مبارک سے کتنا پیار تھا. یہ پیار ہی تھا کہ جنگ احد میں جب ہزاروں کے لشکر نے حضور پر حملہ کیا تھا تو نہ جانے کتنے پروانوں نے اللہ کے نبی پر اپنی جان قربان کر دیا مگر حضور کو آنچ نہیں آنے دیا. ایک صحابی کی آخری سانس چل رہی تھی حضرت سعید، تو ان سے جا کر کے کسی نے پوچھا آخری وصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے
مسلمانوں آخری وصیت یہ ہے کہ جب تک تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اس کے رہتے ہوئے حضور پر کچھ ہونا نہیں چاہیے. یہ محبت تھی. وہ عورت جس کا بیٹا، جس کا شوہر، جس کے بھائی تینوں جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور وہ دوڑی دوڑی میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ لوگوں نے یہی سوچا کہ اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈنے جا رہی ہوگی، اپنے بھائی کی لاش ڈھونڈنے جا رہی ہوگی، اپنے شوہر کی لاش ڈھونڈنے جا رہی ہوگی. مگر اس نے پوچھنے والے سے یہی کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کیسے ہیں. یہ محبت نہیں تھی تو کیا؟ صحابہ صرف نماز ہی نہیں پڑھتے. ارے میں تو کہتا ہوں نماز چھوڑیے، نماز تو مدینہ آنے کے بعد باجماعت شروع ہوئی. مکہ میں پڑھتے تھے. مکہ میں کتنے ایسے لوگ تھے جو نماز کی فرضیت سے پہلے ایمان لائے اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. ان کے نام اعمال میں نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. آپ کہو کہ پوری زندگی عبادت کرنے والا کیا ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو اس صحابی کا درجہ ملا اسے محض اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور وہ شہید ہو گیا. اس کا رتبہ ایسا ہے کہ کوئی غیر صحابی اس کے سوار ہونے والے سواری کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. آپ عمل کی برابری کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کے جسم مبارک اور آپ کا مبارک حلیہ، آپ کا مبارک تصور، ان کی محبتیں بھی صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اور یہ واقعات لوگ بیان نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ مدینہ منورہ میں مقام بدر میں جب پہنچتے تو بہت سی مسجدیں ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرتے، لیکن جب بدر میں پہنچتے تو اس جگہ کو تلاشتے کہ جہاں حضور نے نماز پڑھی. تو لوگ پوچھتے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب یہاں حضور آئے تھے تو میں تلاش کر رہا ہوں کہ حضور نے کہاں نماز پڑھی تھی، میں بھی وہی نماز پڑھوں تاکہ میں حضور کی سنت پر عمل کر لوں کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی، میں بھی یہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ حضور آرام فرما ہے اور میں سواری کروں. حالات نے لکھا نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. وہ چھوڑیے، وہ تو ابتدا کی بات تھی. ترکوں کے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی تو اس وقت جتنی چیزیں کاٹنے والی تھیں، لکڑیاں وغیرہ جو کٹ کر کے لگنے والی تھی، حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں روضہ رسول کے پاس کوئی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور جتنی کٹنے پٹنے والی چیزیں ہیں، جتنے پتھر توڑے جانے والے ہیں، وہ سب مدینہ کے باہر پہلے سے کٹ کر کے توڑ کر کے لائے جائیں تب یہاں لگائے، کیونکہ حضور یہاں آرام فرما ہے. اور اتنی سی آواز بھی یہاں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی محسوس ہو. اور یہ آپ کے وصال کے بعد کا معاملہ ہے. تو آپ سوچو کہ جب وصال کے بعد کا یہ ادب و احترام ہے تو صحابہ نے تو حضور کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، صحابہ نے تو حضور کو اپنے درمیان دیکھا تھا. وہ کس طرح سے حضور سے محبت کرتے رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پارہ نمبر 10 اللہ نے فرما دیا کہ جس کے دل میں اس کی تجارت سے زیادہ، اس کے مقام سے زیادہ، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کی رہائش سے زیادہ، بلکہ اس کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ و رسول کی محبت نہیں ہوگی تو اسے چاہیے کہ وہ پھر فساد کا اور عذاب کا انتظار کرے. قرآن میں اگر کوئی حدیث کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہو سکتا ہے گڑھی ہوئی ہو، موضوع ہو، یہ حدیث ضعیف ہو، یہ حدیث صحیح نہ ہو. ایسی حدیث جو حضور کے بارے میں گڑھ لی گئی ہیں، یہ الزام لگا دیتے ہیں. اب بتاؤ کہ قرآن کی آیت بھی گڑھی ہوئی ہے.
10واں پارہ ہے، اور اللہ نے اس میں صاف صاف فرمایا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر کسی کو اپنی تجارت، اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اللہ اور رسول کی کسی کے اندر محبت نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے۔ تو اللہ اور رسول کی محبت یہی تو ایمان کا جز ہے، یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، حضور کی عظمت دل میں نہیں تو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صاف ہے۔ حضور کی عظمت اگر دلوں میں نہیں ہے تو عبادتیں رنگ نہیں لائیں گی۔ وجہ یہی ہے آج ذلت و رسوائی کی، کیا ہماری مسجدیں خالی ہیں؟ بھری ہوئی ہیں، ہر مسجد بھری ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، بس حضور کی محبت اور حضور کی سیرت نہیں ہے لوگوں میں، اسی لیے ذلیل و خوار ہیں۔ اور اس زمانے میں عبادتیں بھی تھیں، حضور کی محبتیں بھی تھیں، تو لوگ غالب تھے دوسری قوموں پر۔ اور آج عبادت رہ گئی ہے بعض لوگوں میں، اور بعض لوگوں میں عبادت بھی نہیں ہے، اور جب عبادت نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور وہ عبادت ہی نہیں ہے جس میں حضور کی محبت نہ ہو، وہ عبادت کسی عبادت کے لائق نہیں جس میں حضور کی محبت نہ ہو۔ ورنہ وہ لوگ، آج کے لوگ ہوتے نا تو تحویل قبلہ کے وقت پہلے پوچھتے کہ قرآن میں اس کی آیت کون سی ہے، پہلے آپ بتا دیجئے تب میں قبلہ بدلوں گا۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں بدل گئے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، بالکل آگے سے پیچھے بدلنا تھا، انہوں نے قبلہ بدل لیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی بدل گئے، انہوں نے قبلہ بدل دیا تو ہمیں بھی بدلنا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بدلنا ہے، نماز نہیں توڑی، نماز کی حالت میں ہی قبلے کو چینج کر لیا۔ یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی تھی کہ حضور کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ نبی جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور یہ نبی جس سے تم کو منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کی وہ تفسیر جانتے تھے صحابہ کہ حضور شرع کے معاملے میں بھی اتنے مختار ہیں، اتنے اختیار والے ہیں کہ جس کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہے۔ ورنہ سونے کا کنگن تو حرام ہے نا، مگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی آکے حضور سے پوچھے کہ سونے کا کنگن تو حرام ہے، سونا پہننا تو مردوں کے لیے حرام ہے، یہ آپ سراقہ کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ یہی بات سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے دیا ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو جس کے لیے چاہیں حرام کر دیں۔ تو صحابہ بھی یہی جانتے تھے۔ حضرت عمر کا دور آیا اور کسرا سے وہ کنگن منگوایا گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ہے، ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا حالانکہ یہ چیز ناجائز ہے مگر حضور کا فرمانا تھا، اسی لیے وہ کنگن انہیں عطا کیا گیا حضرت عمر کے زمانے میں، کئی سالوں کے بعد۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو حضور کے فضائل و کمالات، حضور کے جسم مبارک اور حضور کی یہ فضیلتیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے۔ پہلے حضور کی ذات سے محبت ہوگی، پھر حضور کی بات پر سچا عمل ہو پائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ عمل ہو جائے بغیر محبت کے تو یہ کھوکھلی بات ہے۔ یہ تو دنیاوی مثال بھی آپ لے لیجئے کہ آدمی کہا بھی اسی کا مانتا ہے جس کا قدر اور احترام اس کے دل میں موجود ہے، ہاں، ورنہ آدمی اس کو چٹکیوں میں بجاتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے نا۔ اگر کسی کی قدر اور کسی کا احترام، ریسپیکٹ اور ادب اور محبت نہیں ہے تو اس کی بات کو کیوں مانے گا؟ مان بھی رہا ہے تو زبردستی مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا تاکہ ان کی بات مانی جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو۔ تو اللہ کو اپنے رسول کی اطاعت لوگوں سے کروانی تھی، تو صحابہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت ڈال دی، اور جب محبت ڈال دی تو صحابہ حضور کے ہر قول و فعل کو اپنانا فخر سمجھنے لگے۔
اور آج کیا ہے، حضور کی سچی محبت دل میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہاں حضور نماز لائے تھے، روزہ لائے تھے، حج و زکوٰۃ لائے تھے۔ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ حضور کی لائی ہوئی چیزوں سے محبت تو کر رہے ہو مگر حضور سے نہیں کرتے، یہی سب سے بڑی خامی ہے۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لو، حضور کو بھی ماننا شروع کر دو، حضور کی بھی ماننا شروع کر دو، اور جب دونوں اکٹھا ہو جائیں گی تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ظاہر ہوں گی، تب ہماری دعائیں مستجاب الدعوات ہم بنیں گے، یعنی ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکرائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عمل کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے تو حضور کی نورانیت کا بھی انکار کر دیا، معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے تو حضور کے والدین کو کافر بھی کہہ دیا ہے نا، حضور کی بشریت کے ضد میں حضور کی نورانیت کا انکار کر دیا کہ حضور نور نہیں تھے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں نے لکھ دی اپنی کتابوں میں، اور آج ان کے مولوی وہی بتاتے آ رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہر فرقے کا اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے نبی کی تعریف لوگوں کو بتاتا ہے، کرسچن حضرت عیسیٰ کی فضیلت لوگوں کو بتاتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ کی فضیلت لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ نہ جانے کیسے اللہ کے نام نہاد مسلمان بندے ہیں یہ، کہ اپنے نبی کی فضیلت بتانے کے بجائے کبھی بات کریں گے تو کہیں گے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، کبھی بات کریں گے تو کہیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، کبھی بات کریں گے تو کہیں گے کہ ان کا وہ نور نہیں تھے، وہ ایسے تھے، ان کو اختیار نہیں تھا، ان کو پاور نہیں تھا، ان کو یہ نہیں تھا۔ ایسی باتیں مسلمان کے منہ سے زیب نہیں دیتی۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کا صحیح مطالعہ کرے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اللہ نے قرآن اور حدیث میں جو اپنی نبی کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اپنی طرف سے نہ گڑھے بلکہ انہی فضیلتوں کو بیان کرے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ مہربان رسول کا قول ہے، 30ویں پارے میں، ذی قوت، ایسے رسول کا قول ہے جو بہت قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک بہت زیادہ مضبوط ہے اور بہت زیادہ قابل قدر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بتائی، وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ ایسے نبی ہیں جو غیب کی باتیں بتانے میں بخالت سے کام نہیں کرتے۔ اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو غیب کی خبریں بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ خیبر کے موقع پر کہا تھا کل ایسے کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی عطا فرمائے۔ تو صحابہ رات بھر سوئے نہیں کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ کل فتح ہوگی، خیبر فتح ہوگا تو ضرور فتح ہوگا۔ اور صبح جب اکٹھا ہوئے تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کاش حضور مجھے جھنڈا دے دیں اور میرے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے، مگر حضور کی نگاہیں حضرت علی کو دیکھ گئی اور حضرت علی کو جھنڈا دیا، اور اللہ کی طاقت کہ حضور کے کہنے کو اللہ نے سچ ثابت فرما دیا اور خیبر حضرت علی کی وجہ سے فتح ہو گئی۔ یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ جنگ بدر میں نشان لگا دیں کہ یہاں یہاں یہ شخص مرے گا، اور لاشیں دیکھی جائیں تو اس شخص کی لاش وہیں پڑی ہو جہاں اللہ کے نبی نے نشان مارا ہے، یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور انہی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور انہی چیزوں کے نہ ماننے والوں کو ہماری دعوت ہے کہ آپ آئیے، حضور کے بارے میں سنیے، حضور کے بارے میں سمجھیے، قرآن سے بات کیجیے، حدیث سے بات کیجیے، کسی اور کتاب کو بیچ میں مت لائیے، قرآن اور حدیث ہی بیچ میں لائیے، وہ بھی وہ حدیثیں لائیے جو صحیح کتابوں میں ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ کسی اور حدیث کی کتاب بھی مت لائیے، انہی حدیث اور اسی قرآن سے انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے جو بھی عقائد ہیں سارے عقائد کھل کر کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم اگر حضور کو عالم غیب مانتے ہیں تو قرآن میں بیان ہے، ہم اگر حضور کو مالک و مختار مانتے ہیں اللہ کی عطا سے تو اس کا ذکر قرآن میں ہے، ہم اگر حضور کو نور مانتے ہیں تو اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو جس کے بارے میں لوگوں نے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی ہے، یعنی لوگوں میں غلط تاثر پھیلایا ہے، کنفیوژن کیا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اب نہ جانے کیا کیا الزام رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ جماعت ہے جو قبروں کی عبادت کرتی ہے، یہ تو وہ جماعت ہے جو قبروں کی پجاری ہے، یہ تو وہ جماعت ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتی ہے،
یہ تو وہ جماعت ہے جو یہ کرتی ہے، شرک کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا کر کے RSS اور BJP کی طرح، کہ حقیقت میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے، بس یہ ہے کہ ایسے ایسے لیبل لگا دو کہ کوئی ان کے بارے میں سوچے بھی نہ، کوئی سمجھے بھی نہ۔ آج کے اس مبارک رات میں اللہ گواہ ہے، اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کی یہ تاریخ ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہی اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ اگر حضور کی نورانیت پر قرآن میں بیان نہیں ہے اور کوئی آ کے الزام لگا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے کہ حضور نور تھے، اگر کوئی ثابت کرے تو میں کہتا ہوں قرآن کی وہ 6 پارے کی آیت پڑھ لے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے تمہارے پاس کتاب بھی دی ہے اور تمہیں نور بھی عطا فرمایا۔ اور نور وہ ہوتا ہے نا جو روشن ہو، نور وہ ہوتا ہے جو منور ہو، اور نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور جہاں روشن ہو وہاں ارد گرد کو بھی روشن کر دے۔ اگر اس حساب سے حضور کی ذات دیکھیے تو اس کفرستان میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے کہ جہاں ظلم و ستم کی، کفر کی تاریکیاں تھیں، مگر حضور ایسا نور بن کر کے آئے کہ دنیا نے دیکھا کہ صرف 23 سال کی محنت میں پورا کفرستان، جہاں اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، ایک دور ایسا آیا کہ سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے بن گئے، ظلم و ستم کا کنارہ ہو گیا، ظلم و ستم ختم ہو گئے، کفر کی تاریکیاں مٹ گئیں، اور ایمان کی شمع اللہ رب العزت نے ایمان کے نور کو مکہ میں جلوہ گر فرمایا۔ اسی کو تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ہدایت کے ذریعے سے کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بعض کو گمراہ کرے گا اور بعض کو اسی قرآن سے ہدایت دے گا۔ تو قرآن پڑھ کر کے جو گمراہ ہو گئے یا گمراہ ہو رہے ہیں، وہی قرآن ان کی ہدایت کا سبب بھی بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو حضور کی زندگی کے حساب سے پڑھا جائے، صحابہ کی تفسیر کے حساب سے پڑھا جائے، اور پڑھا لکھا ہونا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق بھی ہو۔ علم سے زیادہ توفیق کی ضرورت ہے۔ ابو جہل سے زیادہ حضور کو کوئی نہیں جانتا، قریش قبیلے کا بھی تھا، خاندان کا بھی تھا، ہے نا، خاندان کا بھی تھا، تو حضور کو ابو جہل سے زیادہ کون جانتا؟ ابو لہب سے زیادہ حضور کو کون جانتا؟ چچا تھا وہ ابو لہب۔ تو جاننا صرف کافی نہیں ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہوئی تو جاننے کے باوجود بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ توفیق الہی بھی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اور ایسے جانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے حضور کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بیٹوں سے زیادہ حضور کو جانتے تھے، مگر توفیق الہی نہ ہوئی تو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایسے کافر ہو گئے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور پھر انہیں آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ حضور کو بہت جانتے، اور نہ جاننے والے ایسے ایسے لوگ آئے جو حضور کو کبھی سنے نہیں تھے، جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جنہوں نے حضور کے بارے میں کبھی جانا نہیں تھا، ایسے ایسے لوگ بس حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ نے توفیق دی اور ایمان نصیب ہو گیا۔ تو آج قرآن کو جان لینا، حدیث کو جان لینا یہی کافی نہیں ہے، اللہ کی توفیق بھی ہونی چاہیے کہ ہم سچا پکا مسلمان بن سکیں۔ اس لیے ہم ان اختلافی امور میں بات اس لیے نہیں کرتے کہ مزید اختلاف و انتشار کی بات ہوگی، لیکن جہاں ضروری ہو کہ حضور کی عظمت کی بات آئے، حضور کے رتبے کی بات آئے، حضور کی شان کی بات آئے، حضور کی نورانیت کی بات آئے، حضور کے علم غیب کی بات آئے، حضور کے اختیار کی بات آئے،
حضور کے مختار کل ہونے کی بات آئے یا حضور کے مالک جنت و دوزخ ہونے کی بات آئے اللہ کی عطا سے، جب یہ بات آئے گی اور قرآن حدیث سے بات ہوگی تو اس کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ اور آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ حضور کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہمیں چاہے اس کے بدلے میں کوئی لڈو کہے یا کوئی مٹھائی کہے، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، چاہے کوئی قبر پوجنے والا کہے، چاہے کوئی مشرک کہے، اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم تو حضور کی عظمت اور حضور کی رفعت، حضور کی شان قرآن اور حدیث کے مطابق، اعلیٰ حضرت کے شعر کے مطابق کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یعنی جو حضور کا میلاد ہم منا رہے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، حشر تک حضور کا میلاد منتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اللہ نے شوکتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کے دامن کو وسعت عطا کیا ہے، جو کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت کی عطا سے اور اس کے فضل و کرم سے یہاں ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں، کل بروز قیامت جب ہمارے اعمال اس لائق نہ ہوں کہ وہ قابل بخشش ہو سکیں تو حضور کی شفاعت سے ہم سب کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اور جن کو اپنے اعمال پر بھروسہ ہے، جن کو اپنی نمازوں پر ناز ہے، جن کو اپنے سجدوں کے نشانات پر گھمنڈ ہے اور انہیں حضور کی شفاعت نہیں چاہیے، پھر وہ اپنی انہی چیزوں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت وہاں بخشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آخر محشر قائم کرنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ اللہ نے 2 فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کاندھوں پر، وہ تو دن رات لکھ رہا ہے، اور روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے دن میں 2 بار بدلی بھی ہوتے ہیں، عصر کے وقت چینج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جا کر کے عصر کے وقت اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا دن کیوں بنایا جس دن ہمارے ہی اعمال کا حساب و کتاب نہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑے نیکوکار ہیں؟ ہماری عبادتیں کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے، ہماری نیکیاں کتنی؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہم کرتے نہیں، خیال کرتے ہیں، اسے معلوم پڑ جاتا ہے، پتا ہلتا نہیں، ہلنے والا ہوتا ہے، اسے خبر ہو جاتی، تو اسے تو سب کچھ علم ہے، پھر بھی اس نے محشر کو کیوں قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حضور کی عظمت کا اعتراف کروانا ہے۔ پچھلی امتیں بھی ہوں گی، آدم علیہ السلام کی امت کی صف الگ لگی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی صف الگ لگی ہوگی، ہر نبی اپنی اپنی صف کے لیے آگے کھڑا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سوا تمام لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی میں ہوں گے، اور جب لوگ سب کے ہاں جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے اذهبوا الى غیری انا نفسی نفسی، یعنی میں تو اس وقت خود اپنے میں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ تو ہوتے ہواتے کہاں آئیں گے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، تو حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَبَعَثُهُ مَقَامٌ مَحْمُودًا، کہ اللہ نے اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرمایا۔ دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے عطا فرما دیا، حالانکہ دے گا کب؟ مقام محمود محشر میں عطا ہوگا۔ لیکن یقینی اتنی بات ہے کہ جو بات بہت یقینی ہوتی ہے اسے پاسٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ماضی سے، اتنا یقینی ہے کہ گویا اللہ نے اسے دے دیا۔ مقام محمود کیا ہوگا؟ وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھیں، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد اپنے رب کی تعریف بیان کریں، اپنے رب کی توصیف بیان کریں گے، اور اپنے رب سے رب حبل امتی کی صدا لگائیں گے، تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد،
اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور جو کچھ کہو گے اسے پورا کیا جائے گا، سل مانگو، جو کچھ مانگو گے اسے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں گے، یہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس میں جو ایمان والے ہیں ان کو بخش دے۔ تو وہاں بخشش کی شروعات بھی حضور سے ہوگی، جنت کا دروازہ بھی حضور سے کھلے گا، اور محض اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت سے یا اپنے فضل سے ہم گنہگاروں کا بیڑا پار لگائے گا۔ اس لیے جب تک یہاں رہو عمل بھی کرتے رہو، حضور کی محبت بھی دل میں بسائے رہو، حضور کی عظمت دل سے نہ نکالو۔ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز حضور کی ذات کو رکھو۔ حضور کی ذات وہ ہے جو باعث ایمان ہے، حضور کی ذات وہ ہے جو اصل ایمان ہے، حضور کی ذات وہ ہے جو قرآن کے آنے کا بھی سبب ہے، کہ ڈائریکٹ اللہ نے قرآن کسی بندے پر نہیں نازل کیا۔ جو لوگ قرآن سے دلیلیں مانگتے ہیں حضور کے خلاف کہ قرآن کی کوئی آیت ہو تو بتاؤ، حضور نے کہہ دیا یہ قرآن ہے تو وہی قرآن ہو گیا۔ اور صحابہ نے تو کبھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن ہی ہے، اور کیا دلیل ہے کہ جبریل آ کر کے ابھی نازل کر کے گئے ہیں؟ صحابہ نے کبھی نہیں حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جبریل آپ کے پاس آئے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا۔ ہاں جب وہی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی پر وہ کیفیت طاری ہوتی، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے اور اس کے بعد صحابہ سے کہتے یہ آیت اتری ہے، یہ سورت اتری ہے، اسے سن لو اور سن کر کے یاد کر لو اور ہو سکے تو لکھ لو۔ بس حضور کا کہنا ہوتا اور صحابہ کرام اسے یاد کر لیتے، اسے لکھ لیتے، اسے محفوظ کر لیتے۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھتا تھا یا رسول اللہ جبریل اتنی ہی لائے تھے یا کچھ اور لائے۔ یعنی ان کا ایمان اور عقیدہ کتنا مضبوط تھا حضور کی زبان مبارک پر، کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ قرآن ہے، اور جس کے بارے میں کہہ دیا قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث ہے۔ ہمیں بھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہم دلیلوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم حضور کی ذات پر انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم حضور کی فضیلت کے منکر کیوں بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ رکھو جو صحابہ کرام کا ہو، وہی عقیدہ رکھو جو اہل بیت اطہار کا ہو، جو سابقین اولین کا ہو، جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہو، انہی کا عقیدہ رکھو۔ اور عقیدہ ہی مین ہے، عقیدہ ہی اہم ہے، عقیدہ ہی اصل ہے۔ ایمان کے بعد عمل کا ہے نمبر، یہ بات آپ جان لو۔ فیض، ایمان، عقیدہ، یہ وہ چیز ہے، یہ فرسٹ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کا نمبر آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن نہیں ہے، اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رسول کو نہیں مانتا، تو وہ چاہے جتنے اچھے کام کرے، چاہے جتنا خیرات کرے، چاہے جتنا غریبوں کو کھلائے، چاہے جتنا صدقہ کرے، چاہے جتنا حج کرے، چاہے جتنی عبادت کرے، اٹھک بیٹھک کر کے کرے یا ایسے ہی دعا کرے، اگر ایمان نہیں ہے اس کے دل میں تو یہ اعمال اس کے قابل قبول نہیں۔ اور اگر یہی بات ہے تو آپ دیکھو نا، وہ بڑے بڑے مکہ کے لوگ جو مالدار تھے، اہل ثروت تھے، وہ بھی غریبوں کو خوب بانٹا کرتے تھے، بلکہ منافقین بھی خوب کھلاتے تھے، غریبوں میں خوب خیرات کرتے تھے، بڑی بڑی جاگیریں تھیں ان کی، خوب اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، فلاحی کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی 29ویں پارے میں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی طرح ہیں۔ سراب کیا ہے؟ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کبھی بھی ریت اور دھوپ میں ریتیلی زمین پر سفر کرو تو دور سے جہاں تک آپ کی نگاہ دور تک جائے گی تو آپ کو لگے گا کہ سامنے پانی ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ سراب مانے دھوکا ہوتا ہے، ہمیں یہ لگے گا کہ سامنے پانی ہے، مگر جب وہاں پہنچو گے تو وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کیا بہترین مثال دی ہے کہ جنہیں اپنے اعمال، ایمان کے بغیر اعمال پر بھروسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اعمال ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جیسے ریتیلی زمین پر سفر کرنے والا دھوپ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور سمجھتا ہے کہ میرے سامنے پانی ہے،
لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی بغیر ایمان کے جو اعمال کر رہے ہیں انہیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں بخشوا لیں گے، مگر یہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دھوکہ ہے۔ بغیر ایمان کے عمل دھوکہ ہے۔ اس لیے ایمان پہلے مضبوط کرو، ایمان پہلے پکا کرو، ایمان پہلے مستحکم کرو، اور اس کے بعد پھر جو بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ دعا ہے کہ آج کی اس مبارک شب کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔